بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو بچوں؟ پیارے بچوں، آپ یہ اوپر ایک موٹا سا لفظ عنوانات لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ عنوانات اس لیے لکھا ہے کہ یہ ویڈیو ایک ہفتے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس میں مختلف عنوانات شامل کر رہے ہیں۔ یعنی پیر کو ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے اور منگل کو کلمہ شہادت، بدھ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، اور پھر جمعرات اور جمعہ جو ہے اس میں آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں یاد کرنی ہیں۔ صفحہ نمبر 20 تا 28 تک جو چیزیں خاص ہم آپ کو کرائیں گے وہ آپ نے شوق سے کرنی۔ آج ہے پیر، ہفتے کا پہلا دن، اور آج جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے پہلا کلمہ طیب۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے دیکھا اس میں دو جگہ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، ایک لا الہ الا اللہ، یہاں پہ اللہ آ رہا ہے، اور آخر میں محمد الرسول اللہ، آخر میں بھی اللہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور ہم نے اس بات پہ اپنا ایمان لانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شاباش، سب نے اسی طریقے سے ورد کرنا ہے، کلمے کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور اپنے امی ابو کو رات سونے سے پہلے سنانا ہے، روز رات کو سنا کے سونا ہے، پھر آپ کو کلمہ کبھی بھی نہیں بھولے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے وہ کلمے پہ اپنا ایمان رکھتے ہیں، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھیں تو ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہو تو وہ مسلمان جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ ہی پڑھنا پڑتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہے منگل، اور منگل کے دن کا عنوان ہے دوسرا کلمہ شہادت۔ چلیں جی، اب میں پڑھتی ہوں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے میں انسان کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ کلمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پہلے کلمے کی بھی دہرائی کرنی ہے، اور روز رات کو کلمہ پڑھ کے سونا ہے تاکہ آپ کو یہ کلمے اچھے طریقے سے یاد ہوتے جائیں۔ جی جناب، آج ہے بدھ، ہفتے کا تیسرا دن، اور آج کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ ہمارے نبی کی باتیں اتنی پیاری اور اتنی اچھی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ جب ہم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کسی کو بتانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. جی تو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں، جب آپس میں ملا کرو تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ بات شروع کرنے سے پہلے سلام ضرور کرو. تو پیارے نبی کی یہ پیاری بات سب نے یاد رکھنی ہے اور آج کے بعد سلام کرنے میں پہل کرنی ہے. پیارے بچوں، جھوٹ سے بچو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے. انسان جھوٹ بول کے اور بہت سے غلط کام کر سکتا ہے. وہ غلط کام کر کے جھوٹ بول کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو وہ بچ تو جائے گا عارضی طور پہ. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ بتائے ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان میں سے آپ کو پتہ ہے جھوٹ پہلے نمبر پر آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اور ہمارے مذہب میں غصہ کرنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ غصے کی وجہ سے انسان نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. پھر کہا گیا کہ حسد سے بچو. حسد ہوتا ہے ایک کسی دوسرے بندے کے ساتھ چلنا کہ اس کے پاس یہ اچھی چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. بھائی جس کے پاس ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے، اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ دے دے. لیکن کسی کے ساتھ حسد نہ کریں. حسد کی وجہ سے انسان کڑتا ہے، جلتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر حسد اس کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ لکڑی آپ نے کبھی دیکھی ہو نا، آگ میں جلتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جل جل کے انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ کتنے گندے بچے کی تصویر ہے یہاں پہ. یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، اس لیے اس کی شکل بالکل شیطان کی طرح ہوگی. تو آپ سارے بچوں نے ایسا بچہ نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ نہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، نہ آپ نے غصہ کرنا ہے، اور نہ ہی آپ نے حسد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ کھانا جو ہے وہ ہم نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دائیں ہاتھ سے آپ سلام کرتے ہیں تو تمام اچھے اچھے کام جو ہے وہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. یہ سامنے ایک تصویر ہے، اس میں دیکھیں یہ بچے جو بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، یہ سب بچے جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو آپ میں سے اگر کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اس نے اب یہ غور کرنا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دیکھنا ہے کہ میں کہیں غلطی سے بایاں ہاتھ تو استعمال نہیں کرتا. تو پھر آپ نے فوراً دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور ہر کام دائیں ہاتھ سے ہی شروع کرنا چاہیے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ہدایت کی ہے تو اس میں یقیناً ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. تو اس لیے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے نا، آپ نے کھانا کیا کرنا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. جی ایک اور مزے کی بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو احادیث کہتے ہیں؟ پتہ ہے، اس یہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی. یہ بات آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پیاری پیاری باتیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلتی ہیں، ان ارشادات کو حدیث کہتے ہیں. ایک حدیث ہوتی ہے اور جمع ہو کے بہت ساری باتیں ہو جائیں تو وہ احادیث کہلاتی ہیں. حدیث کی جمع جو ہے وہ احادیث ہے. تو ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فوراً سے بتانا ہے کہ احادیث کہتے ہیں. جی آج ہے ہمارا یہ آخری عنوان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں. یہ ذرا عنوان لمبا ہے، اس میں دعائیں کچھ زیادہ ہیں، تو ہم اس کو 2 حصوں میں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ دعائیں جو ہیں وہ آپ نے جمعرات کو کر لینی ہے یاد، اور کچھ جو ہیں وہ آپ نے جمعے کو کرنی ہے. تو اس طریقے سے آپ کا ہفتہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس لیے فکر یہ نہیں کرنی کہ ویڈیو لمبی ہے، کیونکہ آپ نے ساری ویڈیو ایک دن میں نہیں دیکھنی، آپ نے پورے ہفتے میں یہ ویڈیو کمپلیٹ کرنی ہے. جی جناب، تو ذرا جلدی سے ہاتھ کھڑے کریں اور مجھے بتائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے یا پڑھنے سے پہلے یا کوئی بھی اور کام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اس سے کام میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں نا تو پھر شیطان جو ہے وہ ساتھ شامل نہیں ہوتا، ورنہ وہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے اور میں اس کا کھانا کھاتا جاؤں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے اور وہ بھوکا رہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے.
ابھی کسی بچے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ٹیچر پانی پینے کے بعد کیا کہیں، تو کوئی بچہ ہے جو ادھر بتا سکتا ہے، اس کو پہلے سے پتا ہو کہ پانی پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ جی 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 آپ بتائیں، شاباش. الحمدللہ، شاباش. دیکھا بچوں، کچھ بچوں کو یہ پتہ ہے کہ پانی پینے کے بعد کہنا چاہیے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ، یہ ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی جیسی نعمت سے نوازا، ہم نے پانی پیا، ہماری پیاس بجھی. تو بیٹا پانی پینے کے بعد سب بچوں نے کہنا ہے الحمدللہ. سارے بچے دودھ تو ضرور پیتے ہوں گے اور دودھ پینا بھی چاہیے، کیونکہ دودھ میں ہوتا ہے کیلشیم اور یہ کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط. لیکن بھائی دودھ پینے کے بعد جو دعا ہے وہ ضرور یاد کرنی ہے، اور سب بچوں نے دودھ پینے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. تو میرے ساتھ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. 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 پیارے بچوں، اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ میرے پیارے پیارے بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب تعریفوں کے لائق ہیں، اور جو ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس کے لیے جو دعا ہے وہ میں ابھی آپ کو یاد کراؤں گی اور آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب تیار ہیں؟ جی شاباش. چلیں اب بولیں الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين. شاباش، سب نے بہت اچھی پڑھی ہے میرے پیچھے. اس کو اب آپ نے یاد کرنا ہے اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. شاباش بچوں. صبح اٹھنے کی دعا. پیارے بچوں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں صبح اٹھنے کی دعا جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. تو ابھی سب بچے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما آماتنا وإلیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما آماتنا وإلیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما آماتنا وإلیہ النشور. شاباش، سب نے اس کو یاد کرنا ہے، اور پھر جب صبح آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. رات سونے کی دعا. بچوں ایک بات آپ سب لوگ ذہن نشین کر لیں کہ رات سونے سے پہلے دعا پڑھ کے سویا کریں، کہ اس سے پھر آپ جو ہے وہ رات کو کوئی ڈرتے بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں. تو سب بچے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اللہم بسمکا، اللہم بسمکا آموت و احیا، اللہم بسمکا آموت و احیا، اللہم بسمکا آموت و احیا. شاباش، اس کو بار بار دہرائیں، یاد کریں، اور سونے سے پہلے بھولنا نہیں ہے. ہر صورت میں یہ دعا پڑھ کے سونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شاباش. سیڑھیاں چڑھنے کی دعا.
सीढ़ियाँ बच्चों आपको पता है ना बुलंदी की तरफ जाती हैं और तमाम बुलंदियों के मालिक सिर्फ अल्लाह ताला हैं। इसलिए जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों या बुलंदी की तरफ जा रहे हों तो हमेशा कहा करें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। हम जितनी भी बुलंदी पे पहुँच जाए तो हम छोटे ही हैं और हम छोटी सी मखलूक हैं। हमें ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। तो आपने अब कभी आप सीढ़ियाँ चढ़े या कहीं बुलंदी की तरफ जा रहे हो तो ये याद रखना है कि आपने पढ़ना है अल्लाहु अकबर। बच्चों आपको पता है बैतुल खला किसको कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि बैतुल खला किसको कहते हैं। ये जो टॉयलेट होता है ना, लेट्रीन, और इसको कहते हैं बैतुल खला, ठीक है ना। तो जब हम जाते हैं लेट्रीन में या टॉयलेट में, बैतुल खला में, तो उसके लिए भी फिर दुआ जो है वो पढ़ी जाती है। तो आज मैं आपको वो दुआ याद कराऊंगी, सब ने मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है ना। सब तैयार है? ठीक है, चलें पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, मिनल खुब्सि वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। ये जब आप पढ़ेंगे ना लेट्रीन में जाते हुए, टॉयलेट में जाते हुए, तो फिर आप हर किस्म की गलाज़त से महफूज रहेंगे, ठीक है ना, और अपने आप को महफूज पाएंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरह बैतुल खला में जाने की दुआ है, इसी तरीके से बैतुल खला से निकलने की दुआ भी है। और ये हम एक तरह से देखें हर वक्त इबादत में मसरूफ़ होते हैं, हर वक्त हम अल्लाह ताला की तारीफ़ें और शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। कितना प्यारा मज़हब है हमारा इस्लाम, ठीक है ना। तो अभी ये हम दुआ याद करेंगे, आपने मेरे साथ मिल के याद करनी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। शाबाश। अब आइंदा जब आप बैतुल खला से बाहर निकलेंगे तो आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाह ताला आप लोगों पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम फरमाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों, अब एक हफ़्ता आपका मुकम्मल हो गया। 5 दिनों में आपने ये तमाम उन्वानात पढ़ लिए, सीख लिए। अब आपका हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। उसके लिए आपको मैं घर का काम जो दे रही हूँ वो ये है कि आपने सफ़ा नंबर 26 और 27 की दुआएं जो हैं ये सारी दोहरानी हैं, ज़बानी याद करनी है। और याद करने के बाद सिर्फ ये नहीं है कि उनको याद करके छोड़ देना है, फिर जो जो काम हमने बताए हैं कि किस वक्त कौन सी दुआ जो है वो पढ़नी है, उस तरीके से आपने वो काम करने से पहले या बाद में जो दुआएं बताई गई हैं वो पढ़नी है और अपने लिए अजर सवाब में इजाफा करना है, ठीक है ना। शाबाश। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।